یا کا جھگڑا ہی ختم ہو چکا ہے. ہر روز کہتے ہو، ہر نماز میں کہتے ہو، رب کی نماز میں کہتے ہو. اس بات پہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو. کیوں قوم کے اندر فرقہ واریت کی انتہا کر رہے ہو؟ ارے اپنے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں لڑائی ہو تو ہو. ارے مصطفیٰ پر کیا لڑائی ہے؟ مصطفیٰ تو وہ ہے جس نے آ کر ساری لڑائیاں ختم کر دی. یہ شیطان کا وہ حربہ ہے، یہود و نصارہ کی وہ سازش ہے، اور یہ انگریز کے زر خرید غلاموں کا وہ پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے وہ امت کو توڑنا چاہتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ امت کے دل سے اگر نبی کے پیار کا نور نکل گیا تو اس امت کو بھیڑ بکری بنانا آسان ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں دوستو، نادانی مت کرو. عبادت ضرور ہے، اللہ سے تعلق کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن سن لو اللہ صرف اسی سے پیار کرتا ہے جو نبی سے پیار کرتا ہے. شاید نمازیں پڑھ کے تمہیں جنت تو مل سکے، لیکن جنت والا تبھی ملے گا جب جنت والے کے پیار میں تم بھی داخل ہو. کیوں بھی اللہ رب العزت کو کوئی کام کرنے کی حاجت ہے؟ توجہ نہیں آپ کی. آپ کے بولنے کی کوئی قیمت ہے تو وہ آپ لے لیں مجھ سے. دوستو، میں گزارش یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو لا یحتاج ہے. اللہ بولو، لا یحتاج کہتے ہیں جس کو کوئی حاجت نہ ہو. اللہ غنی بھی ہے، لا یحتاج بھی ہے، غنی بھی ہے، مالک بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، قدرتوں والا بھی، طاقت والا بھی ہے. جو چاہے وہ کرے، جس وقت چاہے کرے، جو چاہے کرے، جتنا چاہے کرے، جس کو چاہے جو چاہے کر دے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی اعتراض کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. میں نے کہا مولا تو لا یحتاج ہے. فرمایا دیکھ لو، ہمیں حاجت نہیں پھر بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. اللہ کو حاجت نہیں، اللہ کو حاجت نہیں پھر بھی نبی سے پیار. وہ غنی پھر بھی نبی سے پیار، وہ مالک و مختار پھر بھی نبی سے پیار. یہ بھی تو ہو سکتا تھا، کہہ دیا جاتا مصطفیٰ تم ہم سے پیار کرو، اے پیارے حبیب تم ہم سے پیار کرو، تم ہمارا ذکر کرو، تم ہمارے لیے جیو اور مرو. کہا پیارے سب کچھ تمہارے نام کر دیا، جو کچھ ہمارا ہے سب کچھ تمہارا ہے. انا اعطیناک الکوثر، سب کچھ جو کچھ ہمارا ہے وہ سب تمہارا ہے. جو کچھ ہمارا ہے خیرن کثیرہ. کوثر، اور یہ یوں سمجھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی خدا کی جتنی عطائیں ہیں وہ سب میری تقسیم سے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہیں. تبھی تو صداقت نبی کے در سے ملی، عدالت نبی کے در سے ملی، شجاعت نبی کے در سے ملی، سخاوت نبی کے در سے ملی، شہادت نبی کے در سے ملی، خلافت نبی کے در سے ملی، شرم نبی کے در سے ملا، حیا نبی کے در سے ملی، غیرت نبی کے در سے ملی، جذبہ جہاد نبی کے در سے ملا، محبت مولا نبی کے در سے ملی، ہاں تعلق مولا نبی کے در سے ملی. کائنات کے اندر جتنی خیریں تھی وہ نبی کے در سے بٹ رہی. تبھی تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کنسنٹریشن کا حکم دیا. کہا جو بھی بات کرو اس کو نبی پر ہی لے آؤ. میں ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں. کہا دیکھو میں اللہ ہوں،
مجھے کوئی حاجت نہیں، میں بے نیاز بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں احکم الحاکمین بھی ہوں، میں رب العالمین بھی ہوں، لیکن میری کنسنٹریشن پوری کی پوری مصطفیٰ پر ہے۔ جو بات بھی کرتا ہوں، جس کی بھی کرتا ہوں، وہ نبی پر ہی لے آ کے آتا ہوں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ رب کے پیار کا عالم کیا ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ الف لام میم۔ میں ابتدا سے شروع کر رہا ہوں، ایک دو باتیں اور کروں گا، اور پھر سیرت اولیاء کی روشنی میں یہ سارے تصورات جو میں پیش کروں ان کو سمیٹ کر بات ختم کر دوں گا۔ الف لام میم۔ پیچھے بیٹھنے والے یقیناً دیر سے آنے کے لیے جیسے پیچھے بیٹھے ہیں، ایک تو دیر سے آنا جرم ہے، اور ثواب میں باہر کر پہلے والے اور آگے والے بڑھ جاتے ہیں، لیکن پیچھے والے بھی اگر اس ثواب میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیں تو کم از کم اپنی موجودگی کا اظہار تو کرتے رہنا، اور عادت بنائیں آئندہ کے لیے، عادت بنائیں کہ جب کسی بارگاہ سے کچھ ملنے کی امید ہو تو پوری طرح تیاری کر کے بر وقت آنا چاہیے۔ آئیے، الف لام میم، یہ قرآن ہے۔ الف لام آپ اگر کہہ دیں گے تو ہر حرف پر آپ کو نیکیوں کے ڈھیر ملتے چلے جائیں گے۔ الف لام میم۔ گھر والے بھی پوچھیں گے کچھ تمہیں بھی آیا کہ نہیں، یہی پکا کے لے جاؤ۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں یہ وہ راز ہے جسے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور فرمائیے، حالانکہ قرآن کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، یہ وہ ضابطۂ حیات ہے، یہ وہ زندگی گزارنے کا دستور اور منشور ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ وہ ضابطۂ حیات ہے جس پر پوری کائنات کو استحکام مل سکتا ہے۔ اب ضابطۂ حیات کو قرآن بیان کر رہا ہے، راز ہے، راز ہے۔ کیسا راز؟ جو صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ راز ہے جو کلام اللہ کی ہے، لیکن کہا اللہ کی کلام کے راز کو یا اللہ جانتا ہے، پھر اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ جو نہیں بتایا تو بڑے بڑے مفسرین آئے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اور تو اور جبریل لے کے آتے رہے، اسی لیے امین بھی کہلائے۔ جو لے کے آئے اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ڈالی، جو کچھ مولا نے کہہ دیا وہی نبی کو سنا دیا۔ پوچھا گیا آپ ہی کچھ بتا دیجیے، کہا مجھے تو بس اتنی خبر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بس نبی کے پاس لے کے آیا ہوں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، سورس بظاہر دو نظر آتے ہیں، چشمے دو نظر آتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ سنیے، غور کیجئے، اللہ جانتا ہے، اس رات سے اللہ آشنا ہے یا رسول آشنا ہے۔ اب اللہ نے جب جبریل کو نہیں بتایا تو تمہیں کاہے کو بتائے گا؟ کہتے رہو اللہ سے لو، مانگو اللہ سے، لو اللہ سے بات کرو۔ بھائی جب اللہ تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، کہا رسول سے بات کرو، میں رسول سے بات کر رہا ہوں، جو کچھ کہنا تھا رسول کو میں نے کہہ دیا ہے۔ اللہ نے اگر بتانا ہوتا تو جبریل کو بتا دیتے، جب جبریل کو نہیں بتایا تو تجھے بھی نہیں بتائے گا۔ اب مصطفیٰ کے در پہ چلے آؤ، تمہیں مصطفیٰ ہی بتا سکے۔